جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں. میرا نہیں خیال. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد سیاسی حلقوں نے اسے اپنا رنگ دے کر پیش کرنا شروع کر دیا. جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس یا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی یا پھر جان بوجھ کر اسے اپنا رنگ دیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر بھی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دھڑوں میں دلچسپ تبصرے دیکھے گئے. حالانکہ جنرل افتخار بابر نے کھلم کھلا یہ کہا کہ ہمارے اعلامیے میں سازش نام کا کوئی لفظ نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تو ایبسولوٹلی ناٹ کا بھی سوال سمجھ سے بالاتر ہے. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس گئے، عمران خان نے درخواست کی کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. جواب دے دوں، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے جو بھی اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا. ہم جمہوریت کے قائل ہیں، حکومت اپنا کام کرے گی اور ادارے اپنا کام کریں گے. اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ پی ٹی آئی یا نون لیگ والوں کو کون سی بات سمجھ نہیں آئی. سوشل میڈیا پر آج سارا دن یہی جھگڑا چلتا دیکھا گیا. ادھر پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا ہے، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے پرویز اشرف بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. یہ تو تھی آج کی بریکنگ نیوز. کل پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی ہوں گے جن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور قومی اسمبلی میں اسپیکر اپنی سیٹ سنبھالیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حمزہ شہباز اور پرویز الہی کا مقابلہ ہوگا. دونوں گروپ اپنی اپنی کامیابی کے دعوے دار ہیں. گزشتہ دنوں 199 ممبران صوبائی اسمبلی نے حمزہ شہباز پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. اگر وہی لوگ حمزہ شہباز کے ساتھ برقرار ہیں تو یقیناً حمزہ شہباز قائد ایوان منتخب ہو جائیں گے. وزیر اعظم کے 3 روز تو انتہائی کامیابی سے جاری رہے. اچانک بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے ان کی کامیابیوں پر بریک لگا دی ہے اور اوپر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری نے بھی لوگوں کے کان کھڑے کر دیے تھے. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا تو پھر انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہو جاتا تو مخالفین کو ایک زبردست موقع مل جاتا اور یہی ان کے قدموں کی زنجیر بھی بن جاتا. شہباز شریف اپنے اس امتحان میں پاس ہو گئے ہیں اور انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے منع کر دیا. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک انکشاف کیا کہ باہر سے ملنے والے تحائف عمران خان نے تو شاہانہ میں دینے کی بجائے دبئی میں فروخت کیے
اور توشاخانہ کو نقصان پہنچایا۔ خیر یہ بات تو عمران خان کے دور میں بھی زبان عام ہوئی کہ شہزادے نے جو گھڑی نے تحفے میں دی تھی وہ ان کے گھر سے غائب ہو گئی اور دبئی کی ایک دکان سے ملی، جس کو کچھ عرصہ بعد پروپیگنڈا قرار دے کر چپ کرا دیا گیا۔ اب فواد چودھری کے مطابق اس میں کون سی بات ہے؟ گھڑی نے تحفے میں ملی، انہوں نے حکومت سے خرید لی اور وہ ان کی اپنی ملکیت تھی، وہ بیچیں یا پھر رکھیں ان کی اپنی مرضی۔ ادھر مریم نواز نے بھی اپنے حصے کا ٹویٹ کیا کہ بات گھڑی کی نہیں، اگر عمران خان نے یہ تحائف حکومت سے خریدے تو پیسے کہاں سے لیے، کیونکہ ایک تنخواہ کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے کہ دوسروں پر الزام لگانے والے کی اگر چوری پکڑی گئی تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا۔ عمران خان نے تو بے شمار الزامات لگائے، کوئی چیز برآمد نہ کر سکے۔ ہم ایک بات پورے یقین کے ساتھ بتائیں کہ عمران خان چونکہ اناڑی تھا، اس لیے امکان ہے کہ اس کی چوریاں اب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ تو شروعات ہے، ابھی شہباز شریف کا بھی آغاز ہے، اسی لیے وہ بھی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں۔ عمران خان خود انہیں مجبور کریں گے کہ وہ ان کی چوریاں پکڑیں، جیسے تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی عمران خان نے خود اپوزیشن کو مجبور کیا کہ وہ ایسا کریں، پھر نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ کراچی سے وقاص مغل کی رپورٹ کے مطابق SHO بغدادی محمد یوسف نے گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ میمن سوسائٹی میں مضر صحت گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف ایکشن کیا۔ ڈپٹی کونسل جنرل جاپان نوری یوشیڈا نے پاکستان میں جاپان کی نینو ٹیکنالوجی سے بارش جیسا پانی بنانے والی کمپنی پیور اینڈ کیور کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ ہیڈ آفس آمد پر پیور اینڈ کیور کے چیئرمین فصیح الحسن، میجر وسیم عارف، قاسم جعفری، عزیز الاسلام محمد مظہر، طارق محمد عباس اور دیگر نے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ڈپٹی کونسل جنرل جاپان نوری یوشیڈا نے اس موقع پر کہا کہ جاپانی ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک تجسس تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیسا کام ہو رہا ہے۔ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی کہ پیور اینڈ کیور بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ پیور اینڈ کیور واقعی ایک صحت افزا پانی ہے جو انسانی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ جاپانی ڈپٹی کونسلیٹ نوری یوشیڈا سے مختلف امراض میں مبتلا پیور اینڈ کیور سے صحت یاب ہونے والے افراد سے بھی ملوایا گیا، جنہوں نے بتایا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں میں بھی پیور اینڈ کیور کا استعمال کامیاب رہا اور یہ پانی پینے سے متعدی اور دیگر بیماریوں سے مرنے والے جانور بچنے لگے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے مریض، بچے سمیت کئی مریضوں نے پیور اینڈ کیور استعمال میں رکھنے کے فوائد بتائے اور پیور اینڈ کیور کو ایک نعمت قرار دیا۔ اس کے بعد سید فصیح الحسن نے میڈیا سے بات کی۔ میرا نام فصیح الحسن ہے، میں بیسکلی میری خوش قسمتی ہے کہ میں جاپان بیسڈ ہوں، اور ہم نے تقریباً 1997-8 سے یہ کام ہو رہا تھا، اور اس پہ باقاعدہ اس پانی پر باقاعدہ چوہوں پہ رپورٹس ہیں ہمارے پاس باقاعدہ پودوں پہ رپورٹس ہیں، اور اس پہ باقاعدہ انسانوں کو وہاں لا کے دیکھا گیا ہے کہ پانی بیسکلی نقصان دہ ہے ہی نہیں، تو اس کو یہاں پر پاکستان میں کیونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہمارے یہاں تھوڑی سی غربت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے بیماریاں بھی زیادہ ہیں۔ ایک ایسا پانی جو حیات دے سکتا ہے، جو دنیا بدل سکتا ہے، یہ پانی بیسکلی ہم شیخ محمد کی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے ETA کے نام سے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں، وہ چھوٹا سا نام کا ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اس میں یہ پانی لگانے لائے تھے ہم، اور وہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ کچھ عربیوں سے اچھی طرح بات نہیں ہو پائی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم پھر یہ پاکستان آرڈننس فیکٹری میں جنرل سبات صاحب وہاں یہ ٹیکنالوجی بنانے آئے تھے، جب وہاں لے کے گئے تو بدقسمتی ہی ہو گئی کہ وہاں 2 دھماکے ہو گئے خودکش،
جیپنیز جیسی وہ تو معصوم قوم ہے, وہ بیچاری لڑنے والی نہیں ہے. انہوں نے جب یہ دھماکے دیکھے وہ ڈر کے چلے گئے کہ یار یہ تو ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. کس سے مختصر یہ وہ چلے گئے, ٹیکنالوجی ہمارے پاس یہاں, اب اس کو یوز تو کرنا تھا, لگانا تو تھا. تو ہم نے یہاں 2009 میں ہم نے یہ شروع کیا, اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ پانی سے اگر ہم لوگ صحیح کریں گے تو اس سے بڑے ایک تو انسانوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا, انسانیت کو بہت فائدہ ہو جائے گا, اور یہ صرف پاکستان تک نہیں رہے گا بلکہ یہ پوری دنیا میں چلا جائے گا. اور اگر پوری دنیا کا جائے گا تو یقیناً جو انسانیت پر جو بوجھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, اس پانی سے کون کون سی بیماری کے علاج ہوتے ہیں؟ اس بیسکلی دیکھیے, اگر آپ لوگ ذرا سا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا پڑھائی کریں تو شاید زیادہ اچھا ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ارزندہ شے کو پانی سے حیات دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اس طرح اگر آپ اجازت دیں گے تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی, وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بڑا ویژن کھل جائے گا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں اور ان کو اپنی یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں تاکہ ان کا ویژن بلند ہو جائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ باقاعدہ پوری پلاننگ سے کچھ طاقتوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ پانی سے کچھ نہیں ہوتا صحیح اور دوائیوں سے صحیح ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ بٹھایا گیا ہے, کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے 13 سال اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ جو سچ بول رہا تھا. ابھی جو شیدہ صاحب نے کہا کہ آپ کے اندر خود طاقت ہوتی ہے, اس کو بیسکلی امیون کہتے ہیں. امیون کی جو